السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، فن منطق کی مشہور و معروف اور دلچسپ کتاب جواہر المنطق کا سبق نمبر 11 پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے میرے پچھلے اسباق کو باذوق اور محنت کے ساتھ آپ نے سماعت کیا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا، اور اگر کوئی بات نہ بھی سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ حضرات اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے تھمبنیل پر ہمارا نمبر بھی ہے، آپ اس پر بھی کانٹیکٹ کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ یہ فن منطق کی مشہور کتاب ہے اور منطق کی پہلی کتاب بھی ہے، اس وجہ سے اس میں آپ اس کو بوجھل مت محسوس کیجئے گا اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کلی اور جزئی کا بیان۔ کلی اور جزئی کا بیان، اس بیان سے پہلے یہاں پر ایک تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو اسے مفہوم کہتے ہیں۔ وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو اسے مفہوم کہتے ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی صورت حاصل ہو تو اس حاصل ہونے والی صورت کو مفہوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں جو بھی صورت حاصل ہوتی ہے اس صورت اور اس چیز کو مفہوم کہتے ہیں۔ اب یہ جو بچوں مفہوم ہے، یہ مفہوم دو طریقے سے ہے۔ یہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں حاصل ہوا ہے، انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو ذہن کے اندر حاصل ہوتی ہے اسے مفہوم کہتے ہیں۔ اب وہ چیز کوئی بھی ہے، مثال کے طور پر قلم ہے، کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اسکول ہے، گھر ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی صورتیں جو ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی ہیں، ان کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں جو مفہوم حاصل ہوئی ہیں، یہ دو طریقے سے ہوتی ہیں۔ وہ مفہوم یا تو اس طریقے سے ہوگا، کہ وہ مفہوم اپنے اندر کثیر افراد کو قبول کرے گا، یعنی وہ مفہوم ایسا ہوگا کہ وہ کثیر افراد پر دلالت کرے گا، کثیر افراد کو شریک ہوگا، کثیر افراد کو جو ہے شامل ہوگا۔ یا وہ مفہوم ایسا ہوگا جو کثیر افراد، جو بے شمار افراد، جو کثیر افراد کو شریک نہ ہوگا، بس کسی ایک فرد کے لیے خاص ہوگا۔ وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہے، وہ مفہوم یا تو ایسا ہوگا جو کثیر افراد کو شریک ہوگا، کثیر افراد کو شامل ہوگا، کثیر افراد کو اپنے اندر سمیٹے گا، یا وہ مفہوم ایسا ہوگا جو کثیر افراد کو شامل نہیں ہوگا، کثیر افراد کو شریک نہیں ہوگا، کثیر افراد کو اپنے اندر نہیں سمیٹے گا، بلکہ کسی ایک چیز کے لیے خاص ہوگا، ایک چیز کو اپنے اندر سمیٹے گا۔ اگر وہ مفہوم ایسا ہے جو اپنے اندر کثیر افراد کو شریک کرے، اپنے اندر کثیر افراد کو قبول کرے، جو کثیر افراد پر دلالت کرے، تو اس مفہوم کو کلی کہا جاتا ہے بچوں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کلی۔ یہاں کلی سے مراد وہ کلی مت سمجھ لیجئے گا جو وضو میں کلی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر مفہوم ایسا ہو جو کثیر افراد کو اپنے اندر شریک کرے، کثیر افراد کو قبول کرے، کثیر افراد کو شامل ہو، تو اس مفہوم کو کلی کہتے ہیں۔ اور اگر وہ مفہوم ایسا ہو جو کثیر افراد کو شامل نہ ہو، کثیر افراد کو شریک نہ ہو، کثیر افراد کو قبول نہ کرے، بلکہ کسی ایک فرد کے لیے خاص ہو، کسی ایک فرد کے لیے متعین ہو، تو اس مفہوم کو جزئی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جزئی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے میں مثال دے رہا ہوں، مثال سے آپ سمجھیے گا۔ کلی کی تعریف کی اور کلی کے اوپر میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، مثال سے سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر انسان ہے۔ انسان یہ ایک ایسا مفہوم ہے انسان کے ذہن میں، انسان یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو کثیر افراد کو شریک ہے۔ انسان کا کوئی ایک فرد نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان زید بھی ہے، انسان بکر بھی ہے، انسان خالد بھی ہے، انسان عمر بھی ہے، انسان احمد بھی ہے، انسان زینب بھی ہے، انسان فاطمہ بھی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سارے کے سارے انسان ہیں۔
تو انسان ایک ایسا مفہوم ہے جو کثیر افراد کو شریک ہے، کثیر افراد پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اس کا دامن بہت وسیع اور عریض ہے، اس کے اندر بہت سارے افراد شریک ہو رہے ہیں، تو اس کو کلی کہتے ہیں۔ اور جزئی کی مثال، یعنی جو کثیر افراد کو شریک نہ ہو، کثیر افراد کو قبول نہ کرے، کثیر افراد کو جو ہے اپنے اندر نہ سمیٹے، اس کی مثال جیسے کہ زید۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی زید ہے، ہم نے کہا زید، تو زید سے مراد ایک متعین شخص، یا اسی طریقے سے کہیں لکھنؤ، تو لکھنؤ بے شمار تو ہے نہیں، ایک ہی لکھنؤ ہے۔ اسی طریقے سے کہیں مکہ، مکہ کثیر تو ہے نہیں، ایک ہی ہے۔ تو ایک ایسا مفہوم ہے جو صرف ایک فرد کو شامل ہو رہا ہے، ایک چیز پر دلالت کر رہا ہے۔ دلی، لکھنؤ، آگرہ، یہ سب ایک ہی ایک چیز ہے، ایک ہی ایک پائے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے بتایا نا کہ انسان کے ذہن میں دو طریقے سے مفہوم ہوتے ہیں، ایک وہ مفہوم جو کثیر افراد کو شریک ہو، کثیر افراد پر دلالت کرے، کثیر افراد کو اپنے اندر سمیٹے، قبول کرے، تو اس کو کلی کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال دی انسان، حیوان، حیوان اگر ہم بولے تو حیوان سے بہت سارے حیوان مراد ہو جاتے ہیں، جیسے حیوان کے اندر کتا بھی ہے، بلی بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، بندر بھی ہے، انسان بھی ہے نا، دنیا کے جتنے بھی جان والے ہیں سب حیوان ہیں۔ تو لفظ حیوان ایک ایسا مفہوم ہے جو کثیر افراد پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہی کہیں مکہ، مدینہ، آگرہ، تاج محل، دلی، تو ایک ایسا مفہوم ہے جو کثیر افراد کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک فرد کے لیے جو ہے بولا جاتا ہے۔ تو اگر کثیر افراد کے لیے ہو وہ مفہوم تو وہ کلی، اور اگر صرف ایک فرد کے لیے ہو، کسی متعین فرد کے لیے ہو تو وہ جزئی ہے۔ چلیے تعریف دیکھتے ہیں اور آگے کتاب دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو اسے مفہوم کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، کلی اور جزئی۔ اب کتاب کے اعتبار سے کیا تعریف صاحب کتاب نے کیا اس کو دیکھتے ہیں۔ کلی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور اس کو کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جس کا نفس تصور، یعنی جس چیز کا ہم تصور کریں، جس مفہوم کا ہمیں تصور ہوا ہے، تو وہ مفہوم ایسا ہو، اس مفہوم کا تصور ایسا ہو کہ کثیر پر وہ مفہوم صادق آئے، یعنی کثیر افراد پر دلالت کرے، اور اس سے کیا ہے منع نہ کرے، یعنی کثیر افراد کو قبول کرنے سے کوئی معنی نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ جیسے انسان اور حیوان، اب انسان کے بہت سے افراد ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ صرف زید ہی انسان ہوتا ہے، یا بکر ہی انسان ہوتا ہے، یا صرف بہرائچ کے لوگ انسان ہیں، یا صرف جو ہے بلرام پور کے لوگ انسان ہیں نا، دنیا کے جتنے بھی ذی حیات اور عقل والے ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں۔ اسی طریقے سے حیوان بھی کسی ایک فرد کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو یہ سب انسان اور حیوان ایک ایسے مفہوم ہیں جو کثیر افراد پر دلالت کر رہے ہیں، کثیر افراد کو شریک ہو رہے ہیں۔ جزئی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور اس کو کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، یعنی ایک ایسا مفہوم ہے جس کا دامن جو ہے زیادہ وسیع و عریض نہ ہو، زیادہ چوڑا نہ ہو، بلکہ صرف اس کے اندر ایک فرد داخل ہو رہا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی کہہ رہے ہیں۔ جزئی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور اس کو کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، جیسے کہ عثمان۔ اب عثمان کروڑوں تو ہے نہیں، ہمارے گاؤں میں اگر ایک عثمان ہے تو ایک ہی عثمان مراد ہوگا اس سے۔ یہ قلم ہم نے ہاتھ میں لے کر کہا یہ قلم، تو اب یہ قلم جب کہہ دیا، تو جب ہم نے دکھا کر کہا یہ قلم، تو یہ قلم تو اس سے مراد ایک متعین قلم ہو گیا، اور ایک متعین قلم جب ہو گیا تو اس ایک متعین قلم کے کہنے سے بے شمار قلم تو مراد ہوں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انسان ہم نے اشارہ کر کے کہہ دیا وہ انسان ہے، تو اب ہم نے یہاں پر ایک شخص کو متعین کر لیا، اور جب ہم نے اس کو متعین کر لیا تو اب وہ کثیر افراد پر دلالت کرے گا نہیں، اس لیے وہ بھی جزئی ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بریلی، تو بریلی سے مراد ایک بریلی ہے، ہندوستان کے اندر ہے، صوبہ اتر پردیش میں ہے نا، اس سے بے شمار بریلی تو ہے نہیں۔ دہلی بھی ایک ہے، جمنا یہ بھی ایک ہے۔ تو یہ ایسے مفہوم ہیں جو صرف ایک فرد پر دلالت کر رہے ہیں۔ اب دوستو ایک لفظ آ رہا ہے بار بار، فرد۔ آپ کا ذہن یہ قبول نہیں کر رہا ہوگا کہ حضرت یہ بتائیے فرد کسے کہتے ہیں، فرد کیا چیز ہے نا؟ آپ کے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہوگا۔ دیکھیے یہ کتاب ایسی ہے بچوں کہ اگر آپ اس کے اصطلاحات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر یاد کر لیں گے نا، تو آگے جو مرقات آئے گی، شرح تہذیب آئے گی، ہے نا، اس کے بعد قطبی، میر قطبی، ملا حسن، یہ ساری کتابیں آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے ان کی اصطلاحات کو زبردست یاد کریے گا۔ یہاں ایک لفظ آیا فرد کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر تعریف کر رہے ہیں، فرد وہ مفہوم ہے جس پر کوئی کلی صادق آئے۔ فرد وہ مفہوم ہے جس پر کوئی کلی صادق آئے، یعنی کہ جس کے اوپر کوئی کلی ہو، یہ کہہ لیجئے۔ فرد ایسے مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی کلی ہو، جیسے زید، یہ ایک مفہوم ہے۔ اب اس کے اوپر کلی ہے کیا؟ انسان، کیونکہ زید یہ انسان کا فرد ہے، زید یہ انسان کا کے افراد میں سے ہے،
تو زید کے اوپر کیا ہے؟ انسان ہے، اور انسان کے اوپر کیا ہے؟ حیوان ہے، حیوان کے اوپر کیا ہے؟ جسم نامی ہے، جسم نامی کے اوپر کیا ہے؟ جسم مطلق ہے، جسم مطلق کے اوپر کیا ہے؟ جوہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے دوستوں کہ زید یہ فرد ہے انسان کا، انسان یہ فرد ہے کس کا؟ حیوان کا، حیوان یہ فرد ہے جسم نامی کا، جسم نامی یہ فرد ہے جسم مطلق کا، اور جسم مطلق یہ فرد ہے جوہر کا، تو اس اعتبار سے یہ سب کے سب فرد ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کہہ رہے فرد ہی کا دوسرا نام، تو وہی پر فرد وہ مفہوم ہے جس پر کوئی کلی صادق آئے، یہ کہہ لیجئے کہ جو کسی کلی کا فرد ہو، تو زید یہ فرد ہے انسان جو کہ کلی ہے، انسان یہ جو ہے فرد ہے حیوان کا جو کہ حیوان کلی ہے، حیوان یہ فرد ہے جسم نامی کا جو کہ جسم نامی کلی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں اس کے اوپر بھی چل جا سکتے ہیں آپ، تو کہنے کا مطلب یہ فرد وہ مفہوم ہے جس پر کوئی کلی صادق آئے، تو زید کے اوپر انسان جو کہ کلی ہے، انسان کے اوپر حیوان جو کہ کلی ہے، حیوان کے اوپر جسم نامی جو کہ کلی ہے نا بچوں؟ اگر فرد ہی کا دوسرا نام جزء اضافی بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جس پر کوئی کلی صادق آئے، جس کے اوپر کوئی کلی ہو، تو اسی فرد کو جزء اضافی بھی کہتے ہیں، تو فرد کا ہی دوسرا نام جزء اضافی بھی ہے، سمجھ رہے دوستوں؟ اب یہاں پر ایک ہدایات ذکر کر رہے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، کہہ رہے جاننا چاہیے کہ جزئی کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جزئی کے دو معنی، ایک ہے حقیقی اور دوسرا ہے اضافی، ٹھیک ہے؟ دیکھو یہاں پر انہوں نے کیا کہا، جزئی دو ہیں، ایک جزء حقیقی ہے، ایک جزء اضافی ہے، تو جزء حقیقی اور جزء اضافی کسے کہتے ہیں بچوں؟ اس کو آپ جو ہے غور سے سنیے گا۔ جزء حقیقی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو کثیر پر دلالت نہ کرے، کثیر افراد پر دلالت نہ کرے، جس کی تعریف ابھی اوپر گزر چکی ہے، جیسے زید، بکر، عثمان، دلی، جمنا، یہ سب کیا ہے؟ جزء حقیقی ہیں۔ اور جزء اضافی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی کلی صادق آئے، ابھی ہم نے اس کی تعریف کی ہے، جس کا فرد کی تعریف جو گزر چکی ہے، یہ اسی کو جزء اضافی بھی کہتے ہیں۔ جزء اضافی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کوئی کلی صادقہ، یا یہ کہہ لو جو کسی کلی کا فرد ہو، جو کسی کلی کا فرد ہو مطلب جو کسی کلی کا بچہ ہو، جو کسی کلی کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو، جیسے زید، ٹھیک ہے؟ یہ جزء حقیقی بھی ہے اور جزء اضافی بھی ہے۔ جزء حقیقی تو اس وجہ سے ہے کہ یہ کثیر پر دلالت نہیں کر رہا، کثیر یہ متعین ہے، مشخص ہے، اس وجہ سے یہ جزء حقیقی ہے، اور جزء اضافی اس وجہ سے ہے کہ یہ جزء اضافی اس وجہ سے ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے، انسان کا فرد ہے، اور انسان یہ کلی ہے، اور جو کسی کلی کا فرد ہوتا ہے اس کو جزء اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے انسان یہ جزء اضافی ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان یہ حیوان کے جسم سے، پیٹ سے نکل کے آیا ہے، یہ اس کا فرد ہے۔ اسی طریقے سے حیوان یہ جزء اضافی ہے کیونکہ حیوان یہ جسم نامی کے فرد کا فرد ہے، کیونکہ یہ اس کے پیٹ سے نکل کر آیا ہے، تو جس کے اوپر کوئی کلی ہو جزء اضافی ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ کہہ رہے جاننا چاہیے کہ جزئی کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی دوسرا اضافی۔ فرماتے ہیں جزئی کی جو تعریف اوپر جو ہے مذکور ہوئی، اس کے اعتبار سے جزئی کو جزء حقیقی کہا جاتا ہے، اور جزء حقیقی کو شخص بھی کہتے ہیں۔ جزء حقیقی کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ شخص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کل پڑھائیں، کیونکہ ایک نیا بیان ہی سمجھ لیجئے، کلی اور جزئی کے تعلق سے ہے، لیکن یہ نیا ہی سمجھ لیجئے، اس وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل پڑھائیں گے، کیونکہ یہ ایک نیا ٹاپک ہے اور نیا بیان ہے، اس وجہ سے ہم اس کو یہیں پر روک رہے ہیں۔ آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں، ہماری طبیعت ناشاز ہے، اللہ پاک آپ سب کے علم میں، عمل میں اور عقیدے میں خوب پختگی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔